Assalamu alaikum everyone and welcome back to another episode of KP's vlog. Today we're going to talk about fashion and specifically the changes in fashion trends. अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करते हैं तो fashion trends में बहुत सारे changes आते रहे हैं. It's a constant process that has been going on. एक वक्त ऐसा आया था जब बहुत ही लंबी कमीज़ों का फ़ैशन था and then it changed into the fashion of short shirts and short dresses and now again it's long flowy floral gowns and it's a change that has been happening constantly. अब सवाल ये है कि ये change जो fashion trend में हो रहा है, ये constant pace पे जो change आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? So एक common sense तो ये कि there's new things that replace the old. और अगर हम इसको एक फैशन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो एक जनरल फिनोमिना है और वो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे पॉपुलर कल्चर से. एंड बाय पॉपुलर कल्चर I mean our TV stars, the movies that we watch, the TV shows we watch, the athletes or the royalty or be it anything around us that we see, we get influenced by it. और हम लोग बहुत ज़्यादा close attention देते हैं to the clothes that all these celebrities wear, all these people are wearing in TV shows, movies or even random videos that we see on social media. इसकी एक बहुत ही मुझे याद है एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि जब हमसफ़र ड्रामा रिलीज़ हुआ था जिसमें जो एक्ट्रेस थी मायरा खान who starred as खिरद, तो उन्होंने एक ब्लैक फ्लोई सा ड्रेस पहना हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था. एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल स्टार्टेड कॉपीइंग एंड लविंग अ ड्रेस लाइक दैट. सो जस्ट a small one drama serial changed the entire trend. It made such a huge impact on the fashion industry. And that is what I call change, and that is why constant change has been taking place. और अगर हम photography industry के हवाले से भी बात करें, so that has played a huge impact and influence on the fashion industry. और आज के एपिसोड में हम इसी हवाले से ही बातचीत करेंगे ख़वातीन हज़रात. आज के जो हमारे दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, one is an aspiring fashion designer and a blogger, और जो दूसरी गेस्ट हैं वो एक photographer हैं. Both of them are females, very talented, very I would say skillful. तो हम without further ado हम चलते हैं उनकी तरफ और उनसे बातचीत करते हैं. For today's episode, we have two very talented and gorgeous ladies here with us. तो हमारे साथ मौजूद है अरोमा बतूल, who is a blogger and an aspiring fashion designer. और हमारे साथ मौजूद है अनम फयाज, who is the founder of Anam Khan Photography and Films. तो हम आते हैं अरोमा की तरफ. I've been following you and your blog for the past 1 year. And I have always been very impressed by your fashion style. आपका blog, it's a mix of everything. I always say that. तो बतूल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि what does fashion mean to you? I think fashion shows your identity, and I think वो आपकी एक boring life में ऐसा twist लाता है, and it like आपको confident बनाता है, up to date रखता है according to the changing environment, and I think the great impact है उसका लाइफ में. Exactly, that is so true. और मैं ये बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जब मैं बतूल की शूट्स वगैरह देखती थी, because she has also been working as a freelance model, और मैं उनकी तमाम पोस्ट वगैरह देखती थी, तो मैंने इनसे सबसे पहला सवाल ये पूछा था कि ये ड्रेसेस कहाँ से लेती हो? They're so unique and yet so beautiful in their own way. तो उन्होंने बताया था कि ये खुद ही डिज़ाइन करती हैं, खुद ही स्टिच करवाती हैं, खुद ही सब कुछ प्लान करती हैं, the entire shoots, the themes, and I was impressed by her creativity, her fashion sense, her style, and so that is why I decided to have you here so that you could help our audience in figuring that out. Of course, it's a pleasure. तो बतूल आपको क्या लगता है कि फैशन का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी ज़िंदगियों में? I think ये आपका अपना डिसीजन है, लाइक किस टाइप का हाउ टाइप का मतलब आप किस टाइप के ड्रेसेस पहनते हैं, किस इवन आपकी प्लेस भी आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, किस प्लेस रिक्वायरमेंट में करते हैं. तो आई थिंक आई फॉलो ऑल ट्रेंड्स, फैशन के सारे ट्रेंड्स फॉलो करती हूँ. चलिए हम इसकी तरफ आएंगे, हम थोड़ा डिटेल में भी फैशन ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे, बट लेट्स कम टुवर्ड्स अनम फयाज फॉर नाउ. अनम, you at such a young age you started off your own photography firm, and I think that's amazing. मतलब इतनी कम एज में एक प्रॉपर टीम बनाना, फोटोग्राफी करना और इतने सारे शूट्स करना, फिर एक टीम को हैंडल करना और ख़ुद भी फोटोग्राफी पहले सीख के करना, तो मुझे लगता है that's a lot of hard work and it's a milestone that you've achieved, that you've come so far. तो प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि स्टार्ट कैसे किया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एज अ फोटोग्राफर
اپنی لائف میں مطلب اس چیپٹر کو بھی انکلوڈ کروں گی, فوٹوگرافر بنوں گی. مطلب میرے لیے فوٹوگرافی جسٹ یہ تھی اپنے سیمسنگ کے فون میں اپنی سسٹر کی پکچرز لینا. وہ بس ڈفرینٹ, انہوں نے جو آؤٹ فٹ پہنا اینڈ آگے پلیز میری پکچرز لے لو, اینڈ آئی واز لائک اوکے جی جی بالکل. وہ بڑی بہن, اور میں چھوٹی تھی, وہ بس میں ان کی پکچرز لیتی تھی, اور میرے مطابق بس فوٹوگرافی وہی تھی. پھر اس کے بعد جب تھوڑی سی ایج زیادہ ہو گئی, اسکولنگ لائف اسٹارٹ ہو گئی, دین پھر بھی میرا فوٹوگرافی کی طرف اتنا مطلب مائنڈ نہیں تھا کہ میں کروں گی نہیں کروں گی. بس آئی واز لائک اوکے بس ٹیچنگ کر لی, دیٹس اٹ. بس تو میری سسٹر نے میرے لیے مطلب وہ دیکھا تھا کورس وغیرہ, کیونکہ پشاور میں کافی کم ایسے کورسز اوپن ہیں کہ فوٹوگرافی مطلب آپ کو سکھایا جائے. جتنے بھی پشاور میں فوٹوگرافرز ہیں وہ سب سیلف لرنرز ہیں, انہوں نے خود اسٹارٹ کیا ہے, پھر وہ پریکٹیکل لائف میں آئے سیکھے. لیکن کیونکہ مجھ جیسی لڑکی جس کی فوٹوگرافی مطلب جسٹ فون کی حد تک تھی, ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے DSLR مطلب یوز کیسے کرنا. DSLR میں یوز کرتی تھی بٹ مجھے جسٹ اتنا آئیڈیا تھا اوکے بٹن پریس کرنا ہے پکچر کلک ہوگی, دیٹس اٹ. نہ مجھے لائٹ کا کچھ اندازہ تھا کہ کیسے لائٹ کنٹرول کرنی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو وہ سب چیز سے سیکھنا میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. تو میری سسٹر نے مجھے کورس کا بتایا, تو آئی سیڈ اوکے ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں, ویسے بھی تو فری ہوں. اینڈ میں نے وہ کورس کیا 1 month کا. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اس کورس میں اتنا کچھ سمجھ نہیں آیا. جسٹ بیسک سمجھ آئی کہ اوکے ٹھیک ہے کیمرہ ایسے پکڑتے ہیں, اس طرح سے کلک لیتے ہیں, یہ شٹر اسپیڈ ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے سیکھ لیا, پھر میں گھر میں پھر سے فارغ بیٹھ گئی. تو اس کے بعد پھر میں نے ٹیچنگ اسٹارٹ کر دی. دین پھر میری سسٹر نے کہا کہ کیوں تم نے یہ کام سیکھا ہے تو تم اس کو اپنا پروفیشن بنا لو. سب سے ڈیفیکلٹ بس چیز یہی تھی کہ اسٹارٹ کرنا, سب کرنا, بٹ پھر الحمدللہ سب ہو گیا. تو آپ کی سب سے بڑی پش آپ کی بہن تھی جس نے آپ کو پش کیا کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. بہن بھی اینڈ مما بھی. مطلب وہ بابا تھوڑے سے اس چیز کے حوالے سے تھے, نہیں اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے, تم کسی کو جانتی نہیں ہو, ان کی ویڈنگز میں جاؤ گی, پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں کیسے نہیں ہیں, وہ ہیسیٹیشن ہوتی ہے بہت زیادہ. اور میں خود بھی بہت زیادہ شائن پرسنالٹی تھی کہ کیسے جاؤں گی, لوگوں سے کیسے ملوں گی. تو مجھے میری سسٹر نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا, بہت زیادہ. وہ اسٹارٹ سے میری ماڈل بھی تھی اور میری موٹیویشن. دیٹ از گریٹ. تو پھر یہ کانفیڈنس کیسے آیا؟ فرسٹ تو بہت زیادہ گھبراتی تھی. جب اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے فیس بک پہ مطلب آپ ہی نے سب سیٹ اپ وغیرہ بنایا تھا, پیج وغیرہ, بالکل فیس بک سے اسٹارٹ کیا. دین اس کے بعد مجھے فرسٹ ایونٹ ملا تھا کوہارٹ میں, اینڈ میں نے کہا ٹھیک ہے کر لوں گی. پہلا وہ بھی دور, پشاور سے باہر. اور میں ایکسائٹیڈ تھی اوکے ٹھیک ہے آئی ول ڈو اٹ. اینڈ پھر سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ چلو میں چلی گئی, اینڈ وہاں پہ آئی واز لائک میں کیا کروں. میں ڈر گئی بہت زیادہ, کیونکہ اب دلہن میرے سامنے تھی, مجھے نہیں تھا کوئی بھی آئیڈیا کہ پوزز کیسے کرنے, اس کی کون سی سائڈ اچھی ہے, لائٹنگ کس طرح یوز کرنی ہے. بٹ الحمدللہ وہ شوٹ ہو گیا, کلائنٹ سیٹسفائڈ تھا, بس 50-50 کیونکہ میرا بھی فرسٹ ٹائم تھا. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا بریک مجھے ملا اینڈ جو میں نے اپنا ریئل فوٹوگرافی میں نے اسٹارٹ کی وہ ریحان کے ساتھ کی, آنر آف ریکس پروڈکشن. انہوں نے مجھے آفر کی, اور وہ مومنٹ میری لائف کا سب سے بیسٹ مومنٹ تھا کہ جب انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ہماری ٹیم جوائن کریں گی. مطلب ایک انسان جس کا اس فیلڈ میں ابھی انہوں نے اسٹارٹ لیا ہو اینڈ ان کو اتنی بڑی پروڈکشن سے آفر آ جائے تو خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں. تو میرا بھی یہی ضرور انہوں نے آپ میں وہ دیکھا ہوگا. اور اس چیز کے لیے میں ہمیشہ ان کی شکر گزار رہوں گی کہ مطلب میرے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ نہیں تھا اس وقت, مجھے جسٹ کیمرہ پکڑنا آتا تھا, دیٹس اٹ. انہوں نے مجھ
पे ट्रस्ट किया, मुझ पे बिलीव किया. I'm sure they saw that enthusiasm in you. Exactly. होता And है ना? मतलब वो चीज़ मुझ में देखी जो आई थिंक मुझे भी उस वक्त अपने आप में नज़र नहीं आती थी. एंड जब मैं गई तो वो सब ऐसे मर्द बड़े बड़े और मैं छोटी सी बीच में, and मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मैं आप ही को टेक्स्ट कर रही थी, अभी मुझे डर लग रहा है, मैं घर आ जाऊँ. तो बस फिर रेहान ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्स के किट सो के, खैर कैमरा टूट भी जाए बट करो तुम, कुछ भी इशू नहीं है. फिर उनके साथ मैंने रियल फोटोग्राफी सीखी, एक्सपीरियंस मुझे हुआ कि इवेंट्स कैसे हैंडल करते हैं, क्लाइंट को सेटिस्फाइड कैसे तो करते मेनली हैं. आपने वेडिंग फोटोग्राफी से ही स्टार्ट किया? बिल्कुल, वेडिंग फोटोग्राफी से ही स्टार्ट. मेरा स्टार्ट से माइंड था ओके मुझे वेडिंग फोटोग्राफर ही बनना है, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफर में आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है. अब हर फोटोग्राफी मतलब अच्छी है, हर एक का अपना स्टाइल होता है, हर एक का अपना वे होता है करने का. लेकिन मुझे वेडिंग फोटोग्राफी इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग होती है. आप उन मोमेंट्स को रोक नहीं सकते कि ठीक है प्लीज़ आप रुक जाएं, रिंग पहनाते हुए ये कर लें, डांस करें, इस स्टेप पे रुक जाएं. नहीं, हमें उस मोमेंट्स को कैप्चर करना होता है. और मुझे ऐसा फील होता है कि फोटोग्राफी ऐसी ही है कि आप उन मोमेंट्स को कैप्चर करें कि क्लाइंट के माइंड में भी ना हो कि ये मोमेंट भी कैप्चर हो गया, एंड जब वो पिक्चर्स देखे तो सरप्राइज हो जाए, ओ माय गॉड कि ये मोमेंट कैप्चर हो गया. That is so beautifully explained, Anam. और आपने कुछ कैजुअल शूट्स भी किए और आपने मोस्टली अरोमा के साथ ही किए. मेरा फर्स्ट कैजुअल शूट इन्हीं के साथ था. बिल्कुल, ये भी बता रही थी जी. और रिसेंटली इनके बर्थडे का शूट भी आपने किया था. That was incredible. बहुत ही प्यारा था. और वो कलर कॉम्बिनेशंस, एवरीथिंग सो ब्राइट. मैं बहुत ज़्यादा डरी भी हुई थी कि कैजुअल शूट अब मैं कैसे करूँगी, मतलब पोजेज ये वो, बट अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी. अच्छा. बस ये होता है ना कि दोनों साइड से यू हैव टू बी कोऑपरेटिव. एग्जैक्टली. मॉडल को भी, फोटोग्राफर को भी, तब ही मिल के ही इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क. ये अकेले एज एन इंडिविजुअल बिकॉज हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे और बहुत हम रिलैक्स थे कि ओके ठीक है होगा. ये तो बहुत अच्छी बात है. तो बतूल हम आपकी तरफ आते हैं, आपसे हम बात करते, कभी मैं आपको रोमा कह रही हूँ, कभी बतूल कह रही हूँ, कि दोनों इनका नाम है तो इसीलिए. तो बतूल आपकी तरफ हम आते हैं. तो हम बात कर रहे थे फैशन के हवाले से, फैशन ट्रेंड्स के हवाले से. आपको क्या लगता है, व्हाट इम्पैक्ट डज इट प्ले ऑन द मेंटल हेल्थ? आई थिंक कलर्स का बहुत इम्पैक्ट होता है. अच्छा. एंड स्पेशली आप नोट करें जब आप ब्राइट कलर्स पहनती हैं तो एक ऐसी इतनी अच्छी वाइब आती है आपसे, लाइक दूसरों को भी और आप अपने आप से भी. एंड आई थिंक कलर्स का बहुत ज़्यादा बिल्कुल आपके मूड पे इम्पैक्ट होता है. और ये बात मैं स्पेशली ब्राइट कलर्स, पेस्टल कलर्स, कोई भी कलर पहन लो. और आजकल तो पेस्टल कलर्स बहुत ज़्यादा सो इन. मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं खुद भी आई एम स्टिल नॉट लॉट इनटू फैशन. मुझे इतने ट्रेंड्स के बारे में नहीं पता होता. पता नहीं, मुझे ऑनेस्टली इतना आइडिया नहीं है. बट देयर वाज अ टाइम जब मैं बिल्कुल ही बहुत ही निगलेक्ट करती थी इसे. मतलब बस यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, सही है, जो भी पहन लिया, पूरे दिन जो भी पहना हुआ है, बस इतना परवाह नहीं करना. बट आई रिमेंबर जब मैं रोमानिया गई थी अपने इंटर्नशिप पे, तो वहाँ जो है दे वर माई मेंटोर्स जिन्होंने इस पे हमें पूरा एक लेक्चर दिया. वो लोग खुद हर वक्त बहुत ब्राइट कपड़े पहनते थे. एज उनकी काफ़ी ज़्यादा थी, बट दे वर वेरी यंग बाय हार्ट और बहुत एनर्जेटिक एंड वेरी फ्रेश एंड दे वुड बी ग्लोइंग. और हमें वो राज नहीं समझ आता था कि वो है क्या इनमें, कि मतलब इवन दो काफ़ी मतलब वो उम्र, अगर आप 60s में हो या 70s में हो, यहाँ तो आपको कोई ब्राइट कपड़ों में नज़र ही नहीं आएगा 60s और 70s का बंदा. और वो लोग बहुत ही एक्टिव, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एडवेंचर. यहाँ तो आई थिंक माइंड है कि आई थिंक बस इतनी एज हो गई अब हमें सोबर रहना है. तो ये चीज़ वो हमें ये बता रहे थे कि ये चीज़ हमें अपने जहनों से निकालनी है. They were telling us कि जो पावर होता है आपके कलर कॉम्बिनेशन जो आप पहनते हो, जो कपड़ों का, आपके ड्रेसिंग का, फैशन का, that's a lot on you. That's a lot, that plays a big impact on your mental health as well. अगर आपका दिन बुरा गुजर रहा है, अगर आप नींद से जागे और you're not feeling well, या आप मतलब upset, low feel कर रहे हैं, wear something very bright. Get ready every day for yourself. Exactly. हम तो यही कहते हैं ना कि बस घर में क्या तैयार हो, मतलब हम बस बाहर जाएंगे. या मुझे ऐसे फील होता है कलर्स की जो मतलब उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होता है. वो आपके मूड पे, वो वाइब्स उन पे काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होते हैं. कलर्स आई से कि आप तैयार है, stay clean, be ready. That has an effect on your mood. That has an effect on how you're feeling. और ये मैं ज़रूर आप सबको कहूँगी कि do give it a try. One day when you wake up, you're not feeling well. If you're feeling low, just give it a try. Seriously, हाँ. सही बात है. एक experimental वो होता है ना, आप try करें. Just get ready that day for yourself. अगर आप कहीं ना भी जा रहे हो and you're going to see a big change in your mood, a big change in how you feel, you know, around you, the positivity and the vibes that you feel around you, that changes, the vibrations change around you.
تو یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. تو بطول آگے کے کیا پلانز ہیں؟ آپ نے کوئی اپنا برانڈ کھولنے کا سوچا ہے؟ سوچتی ہوں لیکن پھر کہتی ہوں نو اٹس لائک آج کل کمپٹیشن بہت ہے, بہت دیر زیادہ آر سو مینی برانڈس ان انسٹاگرام. لائک میں دیکھتی ہوں کہ ہر کوئی چلتا بھی نہیں ہے نا, مطلب بالکل, لیکن اٹس آل اباؤٹ کریٹیوٹی دین. میرے خیال میں somehow there's always a beginning, a start. اب اتنے بڑے برانڈس ہیں, مطلب لائک آئی تھنک آپ کا فیوریٹ برانڈ ہر کسی کا فیوریٹ برانڈ ہوتا ہے, تو آئی تھنک بہت کمپٹیشن ہے, بہت زیادہ کمپٹیشن اینڈ آئی تھنک بہت محنت بھی ہے اس چیز میں, بہت محنت ہے. بالکل, اٹس آل اباؤٹ ہارڈ ورک اینڈ کنسسٹنسی. لیکن یار دل کرتا ہے کیوں نہیں ایک برانڈ ہو اپنا. ایگزیکٹلی, جب آپ کے پاس یہ ایک ٹیلنٹ ہے, اٹس اے ٹیلنٹ, being creative and being able to understand those color combinations and those designs. تو اگر آپ کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے, you should definitely consider starting your own brand. اچھا, مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے یہاں پشاور میں فیشن ٹرینڈس کافی لیٹ آتے ہیں کمپیریٹیولی, اور وہ ٹھیک ہے, یہ بات تو ہے کہ اٹس ناٹ دا فیشن ہب, ٹھیک ہے, یہ کوئی فیشن انڈسٹری کا ہب ہے نہیں پشاور میں. لاہور ہے, کراچی ہے, وہاں پہلے آتے ہیں ٹرینڈس ختم ہونے والے ہوتے ہیں, دین پشاور میں اسٹارٹ ہوتے ہیں. یہی بات ہے. تو آئی تھنک جب بھی کوئی برانڈ لانچ ہوتا ہے تو وہ کراچی لاہور سے اسٹارٹ ہوتا ہے, بیکاز وہاں ہی فیشن انڈسٹری ہے, تو آخر میں پشاور میں آتا ہے. بیکاز آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کراچی لاہور کی ویڈنگز ہی آپ دیکھ لیں کتنی لگژریس ہوتی ہے, ایوری تھنگ از آن پیک, کیا ایسیسریز, کیا ڈیکوریشن, ایوری تھنگ از مطلب صحیح ٹاپ پہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک پشاور میں آئی تھنک تھوڑا لیٹ ہوتا ہے. تو آپ کا ڈیلی کا, آپ دونوں کے لیے سوال ہے کہ ڈیلی کا آپ کیا لک پریفر کرتے ہو, جو آپ جس میں آپ کمفرٹیبل بھی فیل کرو یٹ فیشنیبل؟ سافٹ لک, سافٹ شیڈز پہنو, مجھے بہت پسند ہے. ہم جیسے مطلب مجھ جیسی لڑکیاں جن کو بس بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہے, تو ان کے لیے تو ریلیکس مطلب آؤٹ فٹ بہت بیسٹ ہے, کیونکہ ہم خود کو ایگزیکٹلی کمفرٹیبل مطلب سنیکرز وغیرہ, شارٹ شرٹس یا ٹائٹس وغیرہ کے جس میں ہم ریلیکس ہوں. ایگزیکٹلی. تو آئی ڈونٹ ویئر ہیلز زیادہ ہوتا ہے. اچھا, یو ڈونٹ. تو کلر کمبینیشن آپ کون سا پریفر کرتی ہیں؟ جس طرح یہ لائٹ کلرز پریفر کرتی ہیں, ڈو یو پریفر ڈارک کلرز؟ ڈارک, اسپیشلی بلیک. میری ہر چیز بلیک انکلوڈ I'm more a white person. You're more of a white person. That's very different, but I think that's wonderful. تو آپ کی طرف ہم واپس آتے ہیں. انم, جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو آپ کو رسپانس کیسا آیا, مطلب پہلے شوٹ, سیکنڈ شوٹ, اسٹارٹ جب میں نے کیا تو فرسٹ آف آل اسٹارٹ ایزی نہیں ہوتا بالکل بھی, کیونکہ آج کل کا ایسا ٹائم ہے, فراڈز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو لوگ بہت زیادہ گھبراتے ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آج کل لوگ کریٹیوٹی کو بھی دیکھتے ہیں, مطلب پکچرس کو بھی دیکھتے ہیں, بٹ زیادہ فالوورس کو دیکھتے ہیں. او اچھا, اس کے اتنے فالوورز ہیں, ٹھیک ہے, اس کا کام زیادہ بیسٹ ہوگا. ٹرسٹ بلڈ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو اسٹارٹ میں تو جب میں نے پیج بنایا بھی تھا تو میرے پاس اتنا مٹیریل نہیں تھا کہ میں اپلوڈ کروں, تو میں گھر میں کچھ پکچرز لے الاؤ لیتی بھی تھی. نہیں کرتے اپلوڈ کرنے کے لیے. 80% لوگ آپ کو الاؤ نہیں کرتے ہیں, تو آپ ویسے بھی اپنا پھر کنٹینٹ شیئر ہی نہیں کر سکتے, شیئر نہیں کر سکتے. تو اسٹارٹ میں میرے پاس اپلوڈ کے لیے بھی کچھ نہیں تھا, تو میں گھر کزن کی ویڈنگ تھی تو میں نے ان کی کچھ پکچرز لے لی, وہ اپلوڈ کر دی. اینڈ ایک جب مجھے فرسٹ ایونٹ ملا تو وہ تو ہو گیا, مطلب اس میں کافی زیادہ مسہیپس میرے ساتھ ہوئے تھے, کیونکہ میرے پاس اپنا DSLR اس ٹائم نہیں تھا, میں نے رینٹ کیا تھا. اینڈ میں بھی اس ٹائم مطلب کہہ دوں بچی تھی, ارسپانسبل تھی, کہ میں نے اس ٹائم چیک نہیں کیا کہ اس DSLR میں کارڈ ہے کہ نہیں. جب ایونٹ کا صبح تھا, مطلب مجھے گوہاٹ جانا تھا, اور میں نے 9 بجے دیکھا کہ او اس میں تو کارڈ ہی نہیں ہے, اور اس دن تھا بھی سنڈے, سب شاپس بند تھی, اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. کمٹمنٹ کی ہوئی ہے پہنچنا, اور میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. میں نے کہا یہ اگر گندا ہو گیا تو پھر تو بالکل ہی میرا بزنس اسٹارٹ ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا. بس پھر اس کے بعد میں نے اپنی فرینڈس کو کال کی جن کو میں جانتی تھی, اس ٹائم فوٹوگرافر تھیں, تو ان سے میں نے کارڈ لیا, میں وہاں پہنچی, شوٹ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. پھر اس کے بعد مجھے ایڈیٹنگ میں, کیونکہ اتنا میری اسکلز اچھی نہیں تھی ایڈیٹنگ میں, کیونکہ میں نے تو جسٹ فوٹوگرافی اسٹارٹ کی تھی, تو کلائنٹ نے کہا تھا یہ ایڈیٹنگ تو اتنی اچھی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. پھر کچھ نہ کچھ کر کے یوٹیوبس وغیرہ سے دیکھ کے میں نے بس ایڈیٹنگ کر دی, ان کو دے دیا. پھر اس کے بعد سب سے بڑا مطلب ایشو بابا کو تھا کہ نہیں اکیلی ہو, چھوٹی ہو, اور اتنا باہر نکلنا, مطلب ایک وہ لڑکی جس نے جسٹ اس کی لائف کالج ہو, گھر ہو, بس دیٹس اٹ. پھر ایک دم سے اتنا ایکسپوجر حاصل کرنا, ایک دم سے پھر آپ جانا اجنبی لوگوں میں, ان کو ڈیل کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا. اور بابا یہی پریشان ہوتے تھے کہ یہ چھوٹی ہے,
कैसे डील करेगी. तो वो बस स्टार्ट में तो अम्मी जाती होती थी इवेंट पे, वो बस बैठ के मुझे देखती होती थी कि अच्छा कर रही है, ठीक है, बस उनको मतलब टेंशन होती थी ना. और फिर मेरी सिस्टर बाहर मेरे लिए वेट करती रहती थी जब तक मेरा इवेंट ख़त्म नहीं होता था, फिर वो मुझे लेकर जाती थी. सब बहुत ज़्यादा, मतलब इस फील्ड में मैं आई हूँ तो अपनी सिस्टर्स की वजह से आई, क्योंकि बाबा को उस टाइम तो मैं छोटी थी, मैं नहीं उनको मना सकती थी, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छे बुरे का नहीं पता था उस वक्त कि बाबा ये फील्ड अच्छी है, मैं उनको मतलब क्या बेनिफिट्स बताती कि इसमें ये अच्छा है, ये अच्छा है. तो मेरी सिस्टर्स ने मेरी बहुत हेल्प किया है, और जो कुछ भी मैं आज हूँ, अगर मुझे एक इंसान जानता है, 2 इंसान जानते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ मेरी सिस्टर्स की वजह से. माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है. और बहुत जहाँ ज़्यादा हम बड़ी सपोर्ट की बात कर ही रहे हैं, तो बतूल हाउ सपोर्टिव वाज योर फैमिली और द पीपल अराउंड यू, ये देख के कि पेशावर में जिस तरह हमने कहा कि इजाज़त नहीं होती कि अपनी तस्वीरें पब्लिकली लगाना या मतलब अपने आप को उस तरह खुले तरीके से एक्सप्रेस करना, वो भी सोशल मीडिया में पे. था जी. घर वालों को क्या एक्चुअली होता है ना कि पिक्चर्स पब्लिक बिल्कुल, लगाना ये सब तो कुछ था. बिल्कुल. तो मम्मा ने हमेशा सपोर्ट किया, ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर बाद में सब रिलैक्स हो गए. होता है कि स्लोली दे अंडरस्टैंड, Slowly they understand. स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उनके माइंड में अपनी बात मतलब इन करना कि नहीं हमें ट्रस्ट बिल्ड करना, ट्रस्ट बिल्ड करना. क्योंकि उनको अपने बच्चों पे तो यकीन होता है, लेकिन बाहर के लोगों पर नहीं होता कि वो कैसे मिल जाए उनको. एग्जैक्टली, बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू. तो आपने बेसिकली खुद ही मोस्टली सीखा जिस तरह आप बता रही हैं. मतलब स्टार्ट तो मैंने जो कोर्स किया था उसमें मतलब मुझे पता चला ठीक है DSLR को ऐसे यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था मुझे DSLR का नेम भी नहीं आता था. अच्छा. जब जवाद सर ने मुझसे पूछा था अरे आप कौन सा DSLR यूज़ करती हैं, आई वाज लाइक पता नहीं सर. और वो मुझे कहते अच्छा चलो बैठ जाओ. तो बस फिर उसके बाद वहाँ से मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की, क्योंकि 1 मंथ के कोर्स में आप इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कभी भी हासिल नहीं कर सकते. मतलब सर को तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो अपना सब एक्सपीरियंस मुझ में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे. जो बेसिक्स मेरे लिए ज़रूरी थी उन्होंने वो सिखाई. दैट्स ग्रेट. तो अनम जो भी सॉफ्टवेयर्स और जो भी आप एडिटिंग टूल्स इस्तेमाल करती हैं उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो हम ब्रेक पे चलते हैं. वेलकम बैक एवरीवन. तो मैं अनम से पूछना चाह रही हूँ कि वो हमारी जो ऑडियंस है उन्हें बताएं, स्पेशली जो लोग फोटोग्राफी की तरफ आना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, कि वो कौन सी एडिटिंग टूल्स इस्तेमाल उन्हें करनी चाहिए इन ऑर्डर टू बेसिकली ग्रूम देयर स्किल. जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे एडिटिंग का इतना नहीं मतलब नॉलेज थी, क्योंकि मैंने तो फोटोग्राफी की तरफ ध्यान दिया था. मैंने उस चीज़ को सोचा ही नहीं था कि ओ एडिटिंग भी कुछ होगी चीज़. आई वाज लाइक बस ठीक है क्लिक किया, क्लाइंट्स को दे दिया, रियलाइज कर लिया था. क्योंकि अब क्लाइंट्स देखिए आपको इसलिए हायर करते हैं क्योंकि वो अपनी वेडिंग पिक्चर में परफेक्ट लगे, उनके चेहरे पे मतलब अगर वही स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं सब, तो इससे बेहतर वो यही प्रेफर करेंगे हम B12-16 में पिक्चर्स ले लें, कम से कम हमारी स्किन तो क्लियर होगी. तो फिर जब मैंने एडिटिंग मतलब स्टार्ट की तो वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइट रूम और फोटोशॉप 2 ऐसी मतलब एप्लीकेशंस हैं कि वो एक एडिटिंग की दुनिया है. उसके आप अंदर जाएंगे तो वो बहुत ही कमाल की चीज़ें, मतलब आप पिक्चर्स को कुछ का कुछ बना देते हैं. तो वो बहुत एक मैं ये नहीं कह सकती कि आप स्टार्ट में ही लाइट रूम या सब कुछ सीख लेंगे, क्योंकि वो आपके माइंड में नहीं बैठ. क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बार बार भूल जाता था अच्छा स्किन को ऐसे सॉफ्ट करते हैं, मैं बार बार यूट्यूब पे चेक करती थी कैसे करते हैं. लेकिन नाउ यू हैव लर्नड एग्जैक्टली. मुझे अब काफ़ी टाइम हो गया तो मैं आदी हो गई. लेकिन जो लोग स्टार्ट है जिनका, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा कि ठीक है इस चीज़ को ऐसे करके. तो यूट्यूब प्रैक्टिस एग्जैक्टली यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हर एक की डिफरेंट टेक्निक होती है. कोई कीबोर्ड के ज़रिए शॉर्टकट्स यूज़ करेगा, कोई माउस के ज़रिए करेगा, तो आप किसी के स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकते. तो आपको खुद सीखना होता है. और ये भी होता है ना फोटोग्राफी में कि डिफरेंट जॉनर्स से आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, उसकी एडिटिंग का अलग तरीका होता है, अलग तरीका होता है, फैशन का अलग होता है, हर चीज़ का डिफरेंट. और ये भी नहीं होता कि हम ये कह दें कि वेडिंग फोटोग्राफी की एक ही एडिटिंग होती है. हर फोटोग्राफर इस वक्त पाकिस्तान में जो है हर एक की अलग थीम है. किसी की लाइट थीम है, किसी की डार्क थीम है, कोई विंटेज लुक देना पसंद करता है, कोई सॉफ्ट कलर्स को पसंद करता है. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस एडिटिंग टूल को कैसे यूज करते हैं, और आपको कौन सा स्टाइल पसंद है जिसको आप आगे लेकर जाना चाहते हो. बट मुझे लगता है कि एज अ फोटोग्राफर मैं अपनी जो चॉइस है वो अपने क्लाइंट्स पे नहीं वो कर सकती. वो तो उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना होता है. और फोटोग्राफी लोग कहते हैं कि ये तो बहुत इजी जॉब है, बस पिक्चर्स ले ली दैट्स इट और पैसे ले लिए. बट आई डोंट थिंक
سو کہ یہ اتنا ایزی کام ہے, کیونکہ آپ کا کوئی آپ پہ ٹرسٹ کر کے اتنی بڑی ویڈنگ آپ کے حوالے کرتا ہے, اس کی میموریز ہوتی ہیں جو اس کی ساری کہہ لیں کہ نسلیں دیکھتی ہیں, تو پھر وہ اگر اچھا ہوا تو آپ کو دعائیں بھی دیں گے. اور فوٹوگرافی میں کہتی ہوں سب سے بڑی بات پیشنس ہوتی ہے, ایگزیکٹلی, بہت زیادہ, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اچھے ہی کلائنٹس ملیں. کیپچر ہوتے ہیں جو بالکل, پتہ اور نہ صرف فوٹوگرافی میں ہمارے ساتھ بطول بیٹھی ہوئی ہے جس کو ہم دیکھیں ایز اے ماڈل, یا اگر آپ جو شوٹس اپنی کراتی ہوں اس میں آپ کا بھی صبر بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ اٹس اے ٹو وے پروسیس. کیونکہ ماڈلنگ اور یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ پوری دنیا میں مطلب ہمارا کام پورٹری ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پکچر بیسٹ آ جائے, یہ بیسٹ آ جائے, تو ماڈل بیچاری اسٹل ایسے کھڑی رہتی ہے, بہت ڈیفیکلٹ, بہت ٹف ہوتا ہے. اور فوٹوگرافی جو انڈسٹری ہے اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہے ہماری فیشن انڈسٹری پہ. تو پہلے ہم لوگ بطول سے پوچھتے ہیں کہ فیشن انڈسٹری کے جو ڈفرینٹ ٹرینڈز ہیں جو کہ چینج ہوتے جا رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں, آپ پلیز اگر اس کے حوالے سے بات چیت کریں, کچھ بتائیں. لائک پاسٹ ایئر سے تو اب دیکھا جائے کہ ایک وقت میں بالکل شارٹ شرٹس آ گئی تھی, جی جی سب شارٹ شرٹس ہی پہن رہے تھے, لیکن اب ٹرینڈ آئی تھنک جیسا چینج ہو گیا کہ شارٹس بھی پہن رہے لوگ, لانگ بھی پہن رہے ہیں, فلوئی گاؤنز بھی ہیں, تو آئی تھنک ڈفرینٹ ہے سب, جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ پہن رہا ہے. تو آئی تھنک آج کل تو یہی ٹرینڈ چل رہا ہے. باقی پچھلے وقتوں میں لوگ ونٹیج لانگ فراکس پہنتے تھے, لوگ شارٹ شرٹس کو برا مانتے تھے, کہتے کہ ہم کیوں شارٹس پہنے, لیکن ایک وقت پہ تھا بالکل, تو اٹ ہیز بین چینجنگ ود ٹائم. لیکن میں ہر چیز پہنتی ہوں, ایون میں پٹیالاز, اچھا, آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنا پسند ہے ہر ایک چیز میں. ایون آئی ہیو, مطلب ساڑی میں نے کبھی نہیں پہنی لائف میں, لیکن میرا بہت ڈریم ہے کہ میں پہنوں. اچھا, ڈیفینیٹلی مے بی آپ اپنا نیکسٹ شوٹ کوئی ساڑی شوٹ پلان کر لیں. مجھے ایسا لگتا ہے فوٹوگرافر جو ہوتے ہیں وہ فیشن سے بھی کافی اپڈیٹڈ رہتے ہیں, کہ اتنے لوگ آتے ہیں, اچھا اس نے یہ پہنا ہے, اس نے یہ کیا ہے. بالکل, اور اپڈیٹڈ رہنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ لوگ کو بھی, میں تو کہتی ہوں فوٹوگرافی کا بہت بڑا کمال ہے, جیسے جیسے فیشن ٹرینڈس آ رہے ہیں آپ لوگ ہی پورٹری کر رہے ہو. آپ لوگ ابھی میری سسٹر کی بھی شادی ہے تو سب مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ تو فوٹوگرافر, آپ بتاؤ آج کل کیا چل رہا ہے, لوگ کیا زیادہ پہنتے ہیں. تو مطلب ہم بھی کافی زیادہ اپڈیٹڈ رہتے ہیں اس چیز سے. اسپیشلی آج کل فلورل پرنٹس بہت چل رہے ہیں, اسپرنگ آ گئی ہے اسپیشلی, وہ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. اور میں تو فلورل کے بہت زیادہ آئی ایم اے بگ فین, میں بہت فلورل پہنتی ہوں, بہت زیادہ. ایک ٹائم میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ میرے جب میں دیکھتی تھی اپنا وارڈروب تو ہر ایک ڈریس وڈ بی فلورل, ایوری سنگل ٹی شرٹ, آل دا ڈریسز دیٹ آئی ہیڈ اس پہ فلاورز ہی بنے ہوئے ہیں. تو مجھے سب کہتے ہیں کہ ہر تصویر میں, ہر چیز میں بلیک. اچھا 3 دفعہ میں بطول سے مل چکی ہوں, بلیک ہی میں پہنتی ہوں. پنک پرسن, پنک, اچھا میں پنک بہت ہے. دیٹس سویٹ. اب سب کے لیے اپنا, یو نو, دیر از آور اون کلر دیٹ میکس اس فیل کانفیڈنٹ, تو دیٹ از ایبسلیٹلی امیزنگ. اچھا, ایک اور جو آج کل بہت چیز سامنے آ رہی ہے جو کہ آپ دونوں, یو نو, ایز فیمیلز ایم شور یو آر اویئر اباؤٹ دیٹ, یہ وائٹننگ کریمز ہو گئی, وائٹننگ سیرمز آ گئے ہیں, اور یہ اس چیز کو بلکہ بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے, ابھی کا تو میں نہیں کہوں گی, اٹس اے ٹرینڈ, اٹس اے ٹریڈیشن دیٹ ہیز بین گوئنگ آن فار ایئرز. لیکن اب جو ہے اٹ ہیز اسٹارٹیڈ افیکٹنگ دا مینٹل ہیلتھ آف سو مینی لیڈیز آؤٹ دیئر جو کہ ڈارک اسکن ٹونڈ ہے, جن کو اپنا آپ انفیریئر وہ سمجھنا شروع ہوتی ہیں. تو وٹ از یور سے آن دیٹ, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے حوالے سے؟ آئی تھنک جو کلرس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ ڈارک ٹون میں کون سا کلر پہننا ہے, جس وائٹ ٹون میں تو آئی ڈپینڈ کرتا ہے. تو آئی تھنک ڈارک ٹون میں آئی تھنک لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ پنک پریفر نہیں کرتے, وہ وائٹ نہیں پہنتے. آئی نو پیپل جو وائٹ, ایون ان پہ وائٹ سوٹ کرتا ہوگا بٹ وہ نہیں پہنتے, they don't feel comfortable in that. تو آپ کون سے کلرز ان کو ریکمینڈ کرو گی جو ڈارک ٹونڈ لوگ ہیں جو کہ آئی تھنک زیادہ ڈارک کلرس پہنتے ہیں, آئی تھنک مطلب زیادہ سوٹ کرتا ہے ان پہ. اور آئی تھنک اگر جو زیادہ فیئر ہے, اگر کچھ ایسا ہے ویٹش کلر میں, تو آئی تھنک ان پہ بیسٹل کلرز اور لائٹ کلر زیادہ سوٹ کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہے. اچھا, اینی تھنگ یوڈ لائک ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ میں اس کے بارے میں باقی آئی تھنک وی شوڈ ویئر آل دا کلرس, مطلب مجھے ایسا لگتا ہے سب کلرس پہننے چاہیے. بالکل, ایگزیکٹلی, کانفیڈنٹ فیل کرنا چاہیے whatever we wear. جو کچھ بھی آپ ہیں بس اسی میں آپ کانفیڈنٹ فیل کریں. مطلب وی شوڈ فیل, مطلب ہر کسی کو اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کیسا ہے. وی شوڈ فیل کمفرٹیبل ان آور اون کلر. اب تو میں اسکن کیئر کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ آج کل بہت ساری ایک تو ہوم ریمیڈیز بھی ہیں, نیچرل ویز ہیں, اور آرٹیفیشیل ویز بھی آ گئے ہیں. What do you have to say about the artificial ways? آرٹیفیشیل ویز اچھے ہیں لیکن اس کی سائڈ افیکٹس بہت زیادہ ہیں. بالکل, لانگ ٹرم لیٹس سے. اب اسٹیرائڈ اسکرینز ہیں, اتنا کچھ ہے, لوگ بوٹاکس اور وائٹنگ انجیکشنز لگوا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ شروع میں تو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن بعد میں اس کی سائڈ افیکٹس بہت. تو آپ اپنی اسکن کیئر کے لیے کیا کرتی ہیں؟ واٹر, اچھا, گیلنز آف واٹر. آئی تھنک واٹر از گڈ, مطلب واٹر سے بیسٹ چیز کوئی بھی نہیں ہے. اور ایکسرسائز کریں, آئی ایم اے ویری لیزی پرسن, ایکسرسائز نہیں کرتی, لیکن واٹر, آئی تھنک واٹر از دی بیسٹ تھنگ. Anything you'd like to add? اسپیشلی میں تو ڈائٹ بالکل بھی نہیں رکھ سکتی. شوگر انٹیک آپ کا تھوڑا کم ہونا چاہیے, بیکاز میں نوٹ کرتی ہوں زیادہ شوگر انٹیک ہو تو ایکنی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میں خود بہت
ڈیزرٹس کی بہت زیادہ ڈیزرٹس نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے, those are some good tips. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ مطلب جو میرے جیسی لڑکیاں جن کے مطلب کام بہت زیادہ ہوتا ہے, یا ایون مجھے تو اتنا بھی کبھی کبھی ٹائم نہیں ملتا کہ میں کھانا کھا لوں, تو ہم تو ڈائٹ بالکل بھی مینٹین نہیں رکھ سکتے. کوئی یقین کرے نہ کرے میں بہت فوڈی ہوں. تو بالکل, کیونکہ شادی پہ کوئی بھی کھانا آ جائے, ڈفرینٹ مینیو آ جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, تو بس پھر میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ تر شادیوں کا کھانا اب میں نے اوائڈ اسٹارٹ کر دیا, مطلب اوائڈ کرتی ہوں میں کہ گھر آ کے ہی کھا لوں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے. بٹ اٹس گڈ کہ آپ دونوں پھر پیٹ گین اتنی ایزلی نہیں کرتے. میرے گھر میں یہی کہتے ہیں تم اچھا انم, ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں اور ڈیلی بیسس نیو گیجٹس آ رہے ہیں, نیو اکوپمنٹس آ رہی ہیں, تو آپ لوگ کو اپنے آپ کو ہر وقت اپڈیٹڈ رکھنا ہوتا ہے. آئی تھنک اٹس اے کنٹینیوس لرننگ پروسیس. تو وہ آپ کس طرح اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھتی ہیں؟ ایکچولی اس میں باقی لوگوں کا بھی ہاتھ ہے, باقی لوگوں کا ہاتھ ایسے ہے کیونکہ ہم فوٹوگرافر کمیونٹی جو ہے اسپیشلی پشاور کی, وہ ایک دوسرے پہ بہت چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ او اچھا اس نے یہ لینس لے لیا تو ہم بھی خود کو اپڈیٹ رکھیں گے. مطلب ہم اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمارے گیجٹس اپڈیٹ ہوں, ہماری پکچرز اچھی ہوں, کیونکہ آج کل بہت زیادہ ٹیکنالوجی آگے جا چکی ہے. مطلب وہ کیمرہ جو اتنا ہیوی تھا وہ اتنا اب اسمال ہو گیا, مطلب آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو گیا, ہر چیز ایزی ہو گئی ہے, اور بہت زیادہ مطلب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ فوٹوگرافی پہلے سے بہت زیادہ ایزی ہو چکی ہے. برتھ ڈے پہ میں اٹھا ہی نہیں سکتی, مطلب کیسے ہیوی تھا وہ, سو ہیوی, کیونکہ سارا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ پہلے سے فوٹوگرافی بہت زیادہ ایزی ہو گئی ہے, کیونکہ پہلے آپ کو 3 بندے تو ایکسٹرا چاہیے ہوتے تھے, ایک لائٹ پکڑ لے, ایک نے کیمرہ پکڑا ہو, تو اب تو سب کچھ چھوٹا ہو گیا, بس آپ جہاں جائیں آپ کا کیمرہ آپ کے ساتھ, اور اتنے بیسٹ مومنٹس کیپچر کرنا. ایون کہ اگر ہم DSLR کو چھوڑ بھی دیں, اور فونز اتنے اپڈیٹ ہو گئے ہیں کہ مطلب اس میں آپ ایڈیٹنگ بھی کر لیتے ہیں, لیپ ٹاپ کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی, اس میں آپ پورٹریٹ موڈ میں پکچر لے لیتے ہیں, آپ کو DSLR کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل, دیٹ میکس کمپلیٹ سینس. تو کورونا کے دوران آپ کے کام کو کس طرح افیکٹ, ہاؤ ڈڈ کورونا بیسکلی افیکٹ یور ورک؟ کرونا نے بہت زیادہ افیکٹ اس سینس میں کیا کیونکہ کلائنٹس کو بھی ایک بہانہ مل گیا تھا, کیونکہ اب میں ان کو اپنی رینج بتاتی ہوں, اینڈ دے ور لائک نہیں بس تھوڑے سے لوگ ہیں, پلیز آپ آ جائیں. اور جب تھوڑے سے لوگوں میں جاتے تھے وہ 50 ابو ہوتے ہیں, بس یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں نا. تو اور بکنگز وغیرہ بہت زیادہ کینسل ہو گئیں, بہت زیادہ مطلب, اور جاتے ہوئے بھی مجھے کافی زیادہ ڈر لگتا تھا, کیونکہ پھر ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں انفیکٹڈ ہوں تو میں رسپانسبل ہوں کہ میری وجہ سے باقی لوگ انفیکٹڈ ہو جائیں گے. تو افیکٹ تو بہت زیادہ ہوا ہے, کیونکہ میں نے بالکل بھی کورونا میں کام نہیں کیا. اچھا, کام رکھا ہوا تھا بالکل, بس روک دیا تھا میں نے, پاز اس کو دے دیا تھا, کیونکہ میں دوسروں کو بھی رسک میں نہیں لانا چاہتی تھی, نہ خود کو لانا چاہتی تھی. I think that was a very wise decision of yours. اچھا روما, آپ کے کیا پلانز ہیں آگے, کوئی فیوچر پروجیکٹس کوئی آپ کے ذہن میں ہوں کہ آپ نے کرنے ہیں؟ ایسا تو کوئی مین گول نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ سوچتی ہوں کہ کوئی برانڈ ہو اپنا, کچھ ہو, کچھ لائک اپنے کوئی فیبرک میں ایمبرائڈری اسٹارٹ کروں, یہ سب کو اس کا بہت شوق ہے اس چیزوں کا. خود ہینڈ ایمبرائڈری؟ نہیں, خود نہیں, مطلب لائک ڈیزائنس, مطلب مائنڈ میں اتنے ڈیزائنز ہوتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ کچھ کرے. تو ڈیلی کی روٹین کیا ہوتی ہے بسائڈس دس؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ یور ڈیلی روٹین. آج کل تو کورونا کی وجہ سے گھر پر ہی ہے, کچھ اتنا خاص نہیں ہے, تو بس اپنے آپ کو بزی کیسے رکھتی ہیں؟ اسپیشلی پیپرز ہونے والے تھے وہ بھی کینسل ہو گئے کورونا کی وجہ سے, اور آگے ہو گئے, اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو ہاں, رزلٹ سب کا یہی ابھی تک رزلٹ بھی نہیں آیا. we're at a pause, we're so confused. میرے خود کلاسز آن لائن ہوئے ہیں, تھرڈ ویو آ رہی ہے, سب کچھ پھر بند ہو رہا ہے. بالکل. ٹریولنگ کے لیے میں نے بھی فوٹوگرافی چوز کی, لیکن بس میری بھی اتنی ٹریولنگ نہیں ہوتی, پشاور کی حد تک ہوتی ہے. جی جی, ابھی ریسنٹلی میں نے اسٹارٹ کیا اسلام آباد میں. ٹریولنگ میں یہی ہوتا ہے نا کہ تو آپ کو ٹائم, اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ اینڈ اٹس ایکسپینسو ایز ویل کمپیریٹیولی, کیونکہ آپ کو وہی ٹائم. میں تو ویدر سے انسپائر ہوں, گھومتی ہوں. اچھا, مجھے یہی بہت زیادہ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں, کیونکہ ایٹ ون پارٹ آف مائی لائف آئی ایم ورکنگ اینڈ دین دیر از اندر پارٹ جس میں ٹریولنگ کے لیے وقت ضرور نکالتی ہوں, بیکاز آئی تھنک دیٹس وٹ کیپس می سین. مطلب مجھے جو ہے وہ پورا ہفتہ وہ تھکاوٹ, وہ کام, she manages everything, studies, traveling, everything. کیونکہ پھر then again we have to prioritize. ہماری لائف میں خود کو priorities ٹائم ہوتی ہیں. دینا بھی آئی تھنک امپورٹنٹ ہوتا ہے. Self love and self care is very important, and I've learned It's not this over the selfish to years. care. مطلب اپنا خیال کرنا, it's not selfish. Exactly. اور یہ میرے خیال میں ہماری سوسائٹی میں ایک ویئرڈ سا کانسیپٹ ہم نے بنایا ہوتا کہ اگر کوئی اپنے بارے میں بہت سوچ رہا ہے تو اسے سیلفش کہنا, کہ بس اپنے بارے میں بندہ سوچتا رہتا ہے. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے.
یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں. بی کائنڈ ٹو ادرس, ڈیفینیٹلی تھنک اباؤٹ دا پیپل اراؤنڈ یو. اور یہ چیز بہت زیادہ بزنس اسٹارٹ کرنے میں بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے, دوسرے لوگوں کو اپنا پرسپیکٹیو سمجھانا. ایک تو انسان ڈیل کر رہا ہوتا ہے ان ڈیفیکلٹیز سے. I was that person کیا مطلب میں کبھی پہلے ایسی تھی کہ میں کسی کو نہ نہیں کہہ سکتی تھی. I was like that. لیکن اب ایسا ہے کہ اب کہنا پڑتا ہے کچھ چیزوں پہ. بالکل, کیونکہ آپ کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. سیریسلی آپ جب تک یہ چیز سیکھو گے نہیں تو نہیں کر سکتے. آپ ہر کسی کو یس نہیں کہہ سکتے. کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, اسپیشلی ایز اے لیڈی. جب آپ نے ارن کرنا اسٹارٹ کیا انیشلی, ڈو یو تھنک کہ مطلب کس طرح تھا لوگوں کو کنونس کرنا, کیونکہ یہاں ہماری سوسائٹی میں بہت مشکل ہے لوگوں سے پیسے نکلوانا اپنی محنت کے. بہت زیادہ. فرسٹ تو کلائنٹس یہ کہتی تھی ابھی تو آپ کا کام بھی اتنا نہیں, مطلب ابھی تو ہم نے آپ کا نام بھی اتنا نہیں سنا, آپ کے اتنے زیادہ چارجز ہیں. مطلب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کلائنٹس مطلب ہمیں وہ بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ وہ فوٹوگرافر تو مجھ سے اتنے چارج کر رہا تھا, آپ اتنے کر رہی ہیں, تو میں ان کے پاس چلا جاؤں, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں. وہ پہلے میں کہتی تھی نہیں سر اوکے ٹھیک ہے میں آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ کر دیتی ہوں, یہ کر دیتی ہوں. لیکن ابھی مجھے سمجھ آ گیا یہ جسٹ گیمز ہوتی ہیں ان کی, کہ بس ٹھیک ہے یہ سنیں گے کہ میں کسی اور کے پاس جا رہا ہوں تو میں بس ان کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کر لوں. میں کہتی ہوں بہت زیادہ محنت ہے, تو محنت کے اگر آپ دے دو کسی کو the amount that they deserve, then there's no harm in that. صرف اگر آپ پیسے کو ان کو بھی اگر ہم چیزوں کو سائڈ پر رکھیں اور بھی ایکسپینسو بھی ہو گیا. اب ایسا ہے کہ ہر چیز بہت ایکسپینسو, بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. بالکل, کیونکہ ٹرینڈز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اب جو ہے ہماری سوسائٹی میں وہی والی بات کہ مطلب اس کو ہم نے بس انگرین کر لیا کہ نہیں ہم نے کرنا ہے. اب فوٹوگرافی ہے تو یہ کروانی ہے, اور نہ صرف ویڈنگ, آج کل پہلے تو بالکل یہ ٹرینڈز نہیں ہوتے تھے, برائڈل شاورز, بیبی شاورز, برتھ ڈیز, آ رہے ہیں نیو چیزیں, اور یہ اب تو برتھ ڈیز پہ بھی یہ بلائے جا رہے ہیں, پراپر پارٹیز کی جا رہی ہیں, which is I think good. It's good اگر آپ کر رہے ہو ایونٹس اپنے آپ اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہو, تو I think it's a very good idea. تو آپ جو ہے جو نیو فوٹوگرافرز ہیں انہیں کیا ٹپس دینا چاہیں گے انم؟ میں ان کو یہی ٹپس دینا چاہوں گی کہ اسٹارٹ کریں تو خود کو یہ مت سمجھے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے, کیونکہ چاہے آپ کو جتنا ٹائم گزر جائے آپ ہمیشہ لرن کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کا ڈفرینٹ اسٹائل ہوتا ہے. آپ یہ مت سمجھے کہ ہاں بس مجھے تو سب کچھ آتا ہے, دوسرے کو بھی دیکھیں. اور سیکنڈ یہ کہ اپنی مطلب آپ کی ٹھیک ہو گیا کہ آپ کا اپنا پیشن ہے جو کچھ بھی ہے, تو دوسرے کی بھی رسپیکٹ ضروری ہے. کیونکہ میرے ساتھ کافی ایسا ایکسپیرینس ہو گیا نا کہ مطلب میں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ ٹھیک ہے اگر وہ بڑے فوٹوگرافر ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں بس یہ تو چھوٹے سے ہیں, اب ہم ان کے ساتھ وہ کیا کریں. تو میں نے کافی یہ چیزیں دیکھی, تو میں اس چیز سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی, اور میں نے خود سے بھی پرومس کیا کہ اگر چلو اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں کچھ لائف میں بڑا کروں گی تو خود میں غرور نہیں آنے دوں گی. بالکل, آئی تھنک کیونکہ جس طرح میں نے اسٹارٹ کیا کوئی اور لڑکی بھی اسٹارٹ کرے گی, اگر میرے سے کچھ ایسی مسٹیک ہوگی وہ ڈس ہارٹ ہو جائے گی. اور رادر میں تو کہتی ہوں کہ اس کمیونٹی میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں, موٹیویشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل, کیونکہ لڑکیاں بہت ٹیلنٹڈ ہے پشاور کی حد سے زیادہ. کیونکہ میں میرے جیسی لڑکی جس کو نہیں پتا تھا, بس کالج تھا گھر تھا اوکے ٹیچنگ کر لوں گی, مجھے نہیں پتا تھا میں اتنی ٹیلنٹڈ ہوں. نہیں ملتی, فیملی سپورٹ نہیں ہوتا, فیملی سپورٹ. آئی تھنک ہمیں تو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری فیملی سپورٹیو اینڈ وی آر سٹنگ آن دس پلیٹ فارم. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایک بندہ بھی فیملی میں سپورٹیو ہو, اسپیشلی بڑا, تو وہ سب کو کنونس کر لیتا ہے. اور اگر کوئی بھی آپ کے فیور میں نہ ہو تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ, کیونکہ باہر کے لوگ تو بعد میں آتے ہیں, پہلے آپ کی فیملی آتی ہے, وہ ریلیکس ہوں گے تبھی آپ کام میں ریلیکس ہوں گے, اور آپ مطلب سکون سے کام بھی کر سکیں گے. ایسا نہیں کہ آپ ایونٹ میں ہو آپ کو فونز آ رہے گھر میں کب آؤ گی, بس باہر ان کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے جتنا بھی ٹائم ہو جائے سیفلی گھر آ جائے گی, اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے ان کو. دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. اب بطول آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے بلاگرز سامنے آ رہے ہیں, ایون آپ کا بھی انسٹاگرام اکاؤنٹ ہوگا فار شیور, تو لوگ آج کل اپنا کام انسٹاگرام کے تھرو بہت زیادہ ڈسپلے کر رہے ہیں. ایوری ادر پرسن ہیز بیکم اے بلاگر اور اے بلاگر and they're putting in a lot of work, they're creating content. لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ they need a push کہ اچھا ہم بلاگنگ اسٹارٹ کریں تو کیسے اسٹارٹ کریں. تو آپ نے جب اسٹارٹ کی تھی who was that person that pushed you? ثنا کی گیانی. اچھا, you know her نا? yes. تو اس نے push کیا تھا. I was at her home. ایسے ہی ہم نے بیٹھے بیٹھے پیج بنا لیا ہے, جسٹ پوسٹ اس نے ڈال دیا اور ایک کیپشن. تو آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گے ہمارے جو لوگ ویورز ہیں جو کہ ٹپس تو یہ ہے کہ آئی تھنک فائنڈ یور پرسنل اسٹائل. مطلب آپ کو اپنا آپ کو یہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے کہ آپ پہ کیا سوٹ کرتا ہے, آپ کو کیا چاہیے لائف میں. اگر جو لوگ یہ جان جاتے ہیں کہ کیا چاہیے آپ کو لائف میں تو بہت زیادہ لکی ہے, اور جو ٹائم پہ جان جاتے ہیں دیٹس اٹس ویری گڈ. تو آئی تھنک جلدی جان جائیں گے کیا چاہیے, آپ کو کیا کر سکتے ہیں, بیکاز ٹائم از
टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, वो वापस नहीं आता. It definitely is very precious. और आजकल it's so good to see कि girls like you, they're so independent, they're financially so strong. क्योंकि financial independence ही बहुत ज़्यादा आपको एक strength देती है. Like अभी मैंने कोई earning start नहीं की अपने blog से, I don't earn nothing, लेकिन ये है कि I'm happy. ठीक है, ये कोशिश करती हूँ कि अभी स्टार्ट कुछ करूँ या ऐसा कुछ करूँ. कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि यूट्यूब चैनल खोल लूँ, लेकिन ये किसके लिए अभी इतना बड़ा दिल नहीं है. अच्छा, नहीं, डेफिनेटली लुक इनटू इट. मतलब मैं तो यही कहती हूँ कि जब आपकी अपनी अर्निंग आपके पास आती है तो उसका अलग ही मजा होता है, अलग ही एक सेटिस्फैक्शन होती है. अनम, आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू इट. जब आपकी पहली सैलरी, पहली पे आपको मिली होगी, बड़ी खुशी होती है. तो आपने क्या किया था? बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत हद से ज़्यादा. वो मेरे बिना मांगे सबने ले ली थी. मैंने किसी को कहा भी नहीं था कि ट्रीट, लेकिन वो खुद आ गई थी, मुझे देनी पड़ी थी. स्पेशली सिस्टर्स को तो मैंने सबसे पहले दी थी क्योंकि उनकी वजह से हुआ था. और पहली अर्निंग की मुझे समझ नहीं पड़ी थी कहाँ खर्च हो गए थे. बस आए और गए. दैट इज वंडरफुल. तो हम चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, व्हिच इज रैपिड फायर. तो मेरा पहला सवाल है, व्हाट इज़ योर फेवरेट फैशन ब्रांड? फरात अल-अज़ीज़. अच्छा, ग्रेट. सना सफीनास. अच्छा, सना सफीनास. Those are some very good जनरेशन options. 2. Generation is my favorite. अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए एक दिन के लिए, so what is the first thing you'd do? Think about it. क्या करोगे? I'm very shopaholic. I will shop whatever I want. You'll shop whatever you want. 50% off. That's a very different answer that I'm getting. मैं अपना कोई ऐसी चीज़ जो कि आप चेंज करना चाहती हैं, something you really want to work on in this country? To help needy people. लोगों को टाइम का पाबंद बनाने की कोशिश करूँगी. Okay. बिकॉज मैं इस चीज़ से काफ़ी सफ़र करती हूँ कि ब्राइड कहती है प्लीज़ आप 4 बजे आ जाना, और ब्राइड खुद आती 6 बजे. खुद आती 6 बजे. बिल्कुल, पंक्चुअलिटी बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ. बहुत ज़्यादा. Top 3 countries that you wish to visit and why? Turkey, because it's beautiful. I love that vibes जो आती हैं वहाँ से. And second, Switzerland, so beautiful. मतलब वहाँ glaciers. And third country, I think it would be, I think Pakistan देख लूँ. Pakistan is more beautiful. Beautiful answers. I guess Italy, Paris, and अपनी sister Qatar. उनको देखने के लिए. An advice that you were given that you cannot forget. कभी लाइफ में किसी ने कोई एडवाइस दी हो जो आप कभी नहीं भूल सकते? कोई ऐसी एडवाइस, anyone of you? कि खुद पे बिलीव करो. लोग आपको बहुत उल्टी बातें करेंगे. जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी, everyone was like नहीं कैसे करोगी, बिल्कुल डाउन फील करते. बस खुद पे यकीन रखें, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा. ब्यूटीफुल. ठीक है, समर्स आने वाला है, आप सब जानते हैं. तो फेवरेट समर एक्टिविटी क्या है? Swimming. हाँ, really? Love it. Nice. That's great. एडिटिंग. I love water things. Water, और मुझे water की ऐसी चीज़ें बहुत. और मुझे डर लगता है क्योंकि I don't know how to swim, तो मुझे थोड़ा बहुत. I'm not good at it, but कर लेती हूँ. बस मुझे भी फोबिया, मुझे काफ़ी डर लगता है. Name one person that you can always count on. कोई एक बंदा जिसके ऊपर आप मतलब हमेशा just a call away. Someone. Mother? Okay. My sister. Your sister. Wonderful, absolutely wonderful answers. इसके साथ हमारा रैपिड फायर सेगमेंट एंड हो गया है और आप सबके साथ बातचीत करके बहुत मज़ा आया आप दोनों के साथ. आई होप आप सब ने एपिसोड एंजॉय किया होगा. और इनके साथ बहुत कुछ है बात करने का, डिटेल्स में हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम था. अगर आप लोग की कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन ऑलवेज फाइंड देम ऑन देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स. कॉन्टैक्ट देम. वेडिंग फोटोग्राफी के लिए अगर आपको कोई अच्छा पैकेज चाहिए हो, अनम अवेलेबल है. इफ़ यू वांट सम नाइस फैशन टिप्स, इट वाज अ प्लेजर ऑफ कोर्स. तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा. आप सबसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. खुदा हाफिज़.